جناب سیدہ کی بارگاہ میں بشارت کلاسز کی پیشکش سبھی محبین زہرا کی طرف سے۔ اس کہانی کے کریکٹرز خیالی ہیں لیکن واقعات تاریخی کتابوں سے لکھے گئے ہیں۔ ادھوری کہانی۔ رات کا وقت تھا، ہلکی ہلکی چاندنی گھر کی چھوٹی سی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ محمد اور خدیجہ ہر رات امی ابو سے کہانی سنتے تھے۔ آپ کو پتا ہے بچوں کو کیا سننا بہت پسند تھا؟ اپنی امی کے بچپنے کے قصے، خاص کر اگر وہ قصے بی بی زہرا کے بارے میں ہوں۔ لیکن آج کیا ہوا؟ قصہ ابھی تک شروع کیوں نہیں ہوا؟ امی، آج کوئی نیا قصہ سنائیے۔ جی، جو پہلے نہ سنا ہو۔ نیا قصہ؟ یہ تو سوچنا پڑے گا۔ اچھا، تو آپ دونوں نے وہ کہانی سنی جس میں مولا حسن اور حسین کی طبیعت خراب تھی اور سب نے نیت کی کہ اگر طبیعت ٹھیک ہو جائے تو 3 دن روزہ رکھیں گے؟ سن چکے ہیں۔ اچھا، تو وہ والا قصہ سنا ہے کہ رسول خدا بی بی کے گھر گئے تھے اور انہوں نے چادر مانگی؟ حدیث کسا کا قصہ؟ مباہلہ کا قصہ سنا ہے؟ یا جس میں بی بی نے اپنا ہار اور گھر کا پردہ غریبوں کو دے دیا تھا؟ جی، اور ہم لوگ نے بی بی فاطمہ کی چادر کا قصہ بھی سنا ہے۔ مجھے ابھی تو کوئی قصہ یاد نہیں آ رہا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ بی بی فاطمہ کے پڑوسی تھے، آپ کو تو بہت سارا قصہ آنے چاہیے۔ میں تو اس وقت مدینے میں نہیں تھا، میں نے تو دوسروں سے ہی سنا ہے۔ محمد بہت اچھا بچہ تھا، مگر جو سوچ لیتا تھا وہ کر کے رہتا، اور اب اسے بی بی فاطمہ کے بارے میں نیا قصہ سننا تھا۔ خدیجہ محمد کی چھوٹی بہن سوالوں کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ اگر اس کے ذہن میں ایک سوال آتا تو جب تک اسے جواب میں بدل نہ دیتی سکون نہیں لیتی۔ اور اب وہ کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ کے سوچنے لگی، کیوں کسی کو نئی کہانی نہیں آتی؟ ماں نے کچھ سوچ کر بولا، اس وقت میں بہت چھوٹی تھی۔ ایک کام کیجیے، آج سو جائیے، کل نانا نانی سے جا کر کچھ نئے قصے سن لیجیے گا، اور کل رات آپ دونوں ہمیں قصے سنائیے گا۔ ٹھیک ہے، شب بخیر۔ شب بخیر۔ اگلے دن بچے اپنے کام کر کے ظہر کے بعد نانا اور نانی سے ملنے گئے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں خدیجہ نے محمد سے پوچھا، بھائی دن میں چاند کہاں چلا جاتا ہے؟ نہیں پتا، شاید آرام کرنے اور آرام کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اور اگر وہ راستہ بھول جائے تو کیا ہوگا؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ چاند کبھی اپنا راستہ نہیں بھولتا ہے۔ محمد سوچ رہا تھا اس کی بہن کے دماغ میں یہ سارے سوال کیسے آتے ہیں۔ نانا نانی کے گھر جب پہنچے تو وہ بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، ان کو اخروٹ اور کھجور دیے۔ بچوں نے پھر اپنا سوال پوچھا، نانی جان، کیا آپ ہمیں بی بی فاطمہ کے بارے میں کوئی نیا قصہ سنا سکتی ہیں؟ نیا قصہ؟ بھائی نیا قصہ کیسے آئے گا؟ جتنے قصے ہیں اتنے ہی تو ہم سنا سکتے ہیں۔ لیکن نانی، آپ کو تو بہت سارے قصے پتا ہوں گے، آپ کا گھر تو مدینے میں بی بی کے گھر کے پاس تھا۔ نانی تھوڑا ناراض لگ رہی تھی، لیکن بچوں کو پتا نہیں تھا کیوں۔ کیا انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا؟ چلو اچھا، یہ سنو۔ ایک دن مجھے نماز کے بارے میں کچھ سوال ہوا، میں نے سوچا کیوں نہ رسول کی بیٹی سے جا کے پوچھوں۔ یہ سن چکے ہیں، بی بی نے سارے کوشچن کا جواب دیا اور تھکی بھی نہیں۔ اچھا آؤ، میں نئی بات بتاتا ہوں۔ جب مسلمانوں نے خیبر کو لے لیا تو کچھ یہودیوں نے آ کر اپنے باغ اور زمینوں کو رسول خدا کے حوالے کر دیا۔ ان میں سے ایک باغ فدق تھا، بہت بڑا تھا۔ پیغمبر نے اس باغ کو بی بی فاطمہ کو تحفے میں دیا تھا۔ باغ اتنا بڑا تھا کہ اس کے پیسوں سے پورا لشکر تیار ہو سکتا تھا۔ ہر سال 70,000 سونے کے سکوں سے زیادہ اس کی آمدنی ہوا کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ سارے پیسوں کو غریبوں اور فقیروں میں بانٹتی تھی۔ میں اسی باغ میں کام کرتا تھا، اس کی کھجوریں بہت مزیدار ہوتی تھی۔
اچھا کیا ہم چل کے بیوی کا باغ دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کو لے چلے نا وہاں۔ وہاں نہیں جا سکتے تم لوگ۔ مگر کیوں؟ ہم مولا حسن سے اجازت لے لیں گے، ہم کو پتا ہے وہ بچوں کو بہت چاہتے ہیں، منع نہیں کریں گے۔ وہ مولا حسن کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کچھ نہیں، کیا کہہ دیا میں نے۔ باغ فدق رسول کی رحلت کے بعد خلیفہ کے پاس چلا گیا اور انہی کے پاس رہا۔ لیکن وہ باغ تو بی بی فاطمہ کا تھا، تو مولا حسن کے پاس ہونا چاہیے۔ اس رات کے بعد سے وہ خلیفہ کا ہو گیا۔ کون سی رات؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ باغ رسول کا تھا، پھر خلیفہ کا ہو گیا، ختم۔ باغ رسول کی بیٹی کا تھا اور رسول کی بیٹی ہی کا رہتا اگر اس رات کوئی آگے بڑھ جاتا۔ لا الہ الا اللہ۔ نانا غصے میں گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ خدیجہ نے پھر سے آرام سے پوچھا، کیا ہوا نانی جان؟ کون سی رات؟ نانا نے قصہ پورا کیوں نہیں سنایا؟ کچھ نہیں بیٹا، پرانی بات ہے۔ بچے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا۔ محمد کو ابھی تک نئی کہانی نہیں ملی اور خدیجہ کے سوال تو کئی گنا ہو گئے، لیکن اتنا ضرور پتا چلا کہ نانا نانی کچھ چھپا رہے ہیں۔ ان دونوں نے نانی جان سے خدا حافظی کی اور اپنے باغ کی طرف واپس لوٹے۔ سورج کی تپش کم ہو گئی تھی۔ امی ابو باغ میں کام کر رہے تھے۔ بچوں نے سلام کیا۔ کیا ہوا؟ نیا قصہ ملا؟ کچھ نہیں، نانا نانی سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے۔ کیا؟ نانی نے ایک پرانا قصہ سنایا۔ نانا نے کچھ باغ فدق کے بارے میں بتایا۔ نانی نے ایک رات کی بات کی۔ نانا کو غصہ آ گیا، نانی بھی ناراض ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ پلیز 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 امی بتائیے۔ ہاں ماں بتائیے، وہ لوگ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں، ہے نا؟ امی اور ابو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ابو سر ہلا کر امی کو کچھ اشارہ کرتے ہیں۔ دونوں ایک چھوٹی سی نہر کے کنارے بیٹھتے ہیں اور بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ پانی کے گزرنے کی آواز اور ٹھنڈی ہوا نے ایک خوشگوار ماحول بنایا تھا۔ ہاں، لگ رہا ہے آپ لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ سمجھ سکیں بی بی فاطمہ کی پوری کہانی میں کیا ہوا۔ مطلب کیا ماں؟ آپ لوگوں نے جتنا بھی سنا ہے کہانی کا ایک حصہ ہے، لیکن کہانی کا دوسرا حصہ بھی ہے جو لوگ کم بتاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی کمی اور اپنی غلطی کو بتانا پسند نہیں آتا۔ رسول نے اپنے آخری حج کے موقع پر مولا علی کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا تھا، اور یہ بات سارے مسلمانوں کو بتائی تھی۔ میں تو اس وقت نوجوان تھا، لیکن غدیر کا گرم اور بھرا ہوا میدان ابھی بھی یاد ہے۔ مسلمانوں نے اس وقت مولا علی کی بیعت کی اور مبارکباد دی۔ مولا علی کتنے بہادر، با ایمان، سخی اور عالم تھے، یہ سب کے قصے آپ نے سنے ہی ہیں۔ لیکن رسول کی جب رحلت ہو گئی تو کچھ مسلمانوں نے کہا خلیفہ ہمیں خود چننا چاہیے، اور انہوں نے کسی طرح سے پہلے خلیفہ کو سقیفہ میں چن لیا۔ دوسرے مسلمان اس بات پر راضی نہیں تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا مولا علی سب سے زیادہ حقدار ہیں، ان سے اچھا کوئی نہیں۔ لیکن سقیفہ والوں نے کسی طرح سب کو دبا دیا۔ ان کو پتا تھا جب تک مولا علی کو راضی نہیں کریں گے، جب تک خلافت مضبوط نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایک رات انہوں نے بی بی کے گھر پر حملہ کیا۔ وہ رات مجھے اچھے سے یاد ہے۔ ایک دم سے بہت سارے لوگوں کی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر کر ماں کے پاس چلی گئی۔ باہر سے شور اور ہنگامہ سنائی دے رہا تھا۔ ابا، مطلب آپ کے نانا نے جا کر دیکھا، بہت سارے لوگ تھے جو بی بی کے دروازے پر آگ لیے جمع ہو گئے تھے۔ وہ مولا علی کو لینے اور ان سے زبردستی بیعت لینے آئے تھے۔ بی بی نے ان لوگوں سے کہا چلے جاؤ، لیکن ان لوگوں نے بی بی کی بات نہ مانی، زبردستی دروازے کو دھکا دے کر گھر کے اندر آ گئے۔ بی بی نے روکنا چاہا، ان کو بہت چوٹیں آئیں۔ بی بی کی آواز ہمارے گھر تک آئی تھی جو رسول خدا کو پکار رہی تھی، ابھی تک میرے کانوں میں ہے۔ سب اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ کوئی مدد کرنے کو آگے نہیں بڑھا۔ کوئی نہیں گیا بی بی کو بچانے؟ کوئی بھی نہیں۔ جب وہ لوگ مولا علی کو مسجد کی طرف لے گئے، بی بی اکیلے ان کے پیچھے گئی اور مولا علی کو بچایا۔ لیکن اس میں باغ فدق کا کیا ہوا؟ باغ فدق رسول خدا نے بی بی فاطمہ کو دیا تھا، تو مطلب وہ بھی بی بی کا ہو گیا تھا، لیکن خلیفہ نے وہ بھی بی بی سے زبردستی چھین لیا۔ کیوں؟
क्योंकि वो लोग चाहते थे लोग बीबी के घर जाना छोड़ दें, कोई उनके पास पैसे या मदद लेने नहीं जाए। लेकिन लोग तो अभी भी चाहते हैं मौला अली के दर पर। बेटा, जब लोगों के पास पैसा होता है तो बास इसमें दूसरों को देते हैं और बास कंजूसी करते हैं, नहीं देते। लेकिन अहले बैत रसूल वो लोग हैं जिनके पास अगर देने को पैसा नहीं हो तब भी अपनी रोटी ज़रूरतमंद को दे देते हैं। जब फदक को बीबी से ले लिया तो बीबी ने मस्जिद में जाकर खुतबा दिया और मौला अली का हक छीनने पर मुसलमानों को जगाने की कोशिश की। कोई कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि जब उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने बीबी फातिमा का दिफा किया तो उनको मुकर्ररी नहीं मिली। मतलब वो पैसा जो सब मुसलमानों में बांटा जाता था वो नहीं दिया। उसी वजह से दूसरे मुसलमान भी डर गए कि अगर कुछ बोलेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे या उनकी जान और घर वालों को ख़तरा हो जाएगा। बीबी फातिमा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी 40 दिन तक मुसलमानों के घर जाती और सबको मौला अली के दिफा करने के लिए बुलाती। मुझे वो रात जब बीबी हमारे घर आई थी याद है। उन्होंने याद दिलाया कि सब ने इस्लाम को बचाने के लिए कितनी कुर्बानी दी है, कि सारे मुसलमानों का हक है कि अली जैसा बाईमान, फिदाकार, सच्चा मुसलमान उनका मौला हो, जो सारे मुसलमानों को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। फिर लोगों ने क्या कहा? कोई बीबी के सामने कहता हम मदद करेंगे, लेकिन फिर कुछ नहीं करता। कोई कहता कि अगर अली पहले आते तो हम उनका साथ देते। कोई कहता हमको रहने दीजिए। शायद सारे मुसलमानों में 10 लोगों से कम थे जो बीबी की मदद करने को तैयार थे। बीबी देख रही थी कि मुसलमान खुदा के रास्ते को छोड़कर दूसरे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए वो हर तरह से उनको जगाने की और सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी। वो उन लोगों से इतना नाराज़ थी कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक उनसे नहीं मिली। बीबी मुसलमानों से भी नाराज़ थी, इसीलिए उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि कोई उनके जनाजे में आए, और इसीलिए हमें नहीं पता कि बीबी की कब्र कहाँ है। ये सब बातें आप लोग अब बता रहे हैं? मैं हमेशा सोचता था नाना नानी रसूल खुदा की बेटी के दोस्त थे, लेकिन दोस्त तो एक दूसरे की मदद करते हैं। वो चाहते थे, आज भी चाहते हैं, मगर वो एक रात थी जिसमें उनको अपनी मोहब्बत को सच कर दिखाना था। अम्मी अब्बू अपनी जगह से उठते हैं। सूरज ढलने वाला था। सब मस्जिद की तरफ रवाना हुए। उनको पता है उन्होंने बीवी की मदद नहीं की और अकेला छोड़ दिया, इसीलिए पूरी कहानी सुनाना नहीं चाहते। लेकिन आज तो आपने बीवी की अधूरी कहानी को पूरा सुन लिया। अब देखना है आप लोग अपनी कहानी कैसे दूसरों को सुनाएंगे। मतलब क्या? हमारी जिंदगी एक किस्सा है जिसे हमें एक दिन सुनाना होगा। कयामत में खुदा कहेगा अब तुम अपना किस्सा सुनाओ, क्या करके आए हो। उस वक्त कुछ लोग अपना किस्सा पूरा नहीं सुना पाएंगे, वो अधूरी कहानी बताकर रह जाएंगे, क्योंकि वो अपने किस्से के बुरे आदमी हैं, क्योंकि उनको अपनी गलती का सामना करना होगा। लेकिन कुछ लोग आराम से बगैर झिझक और डर के अपनी कहानी बताएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो खुदा ने कहा उसे पूरा किया जाता है। वो उस दिन अपना किस्सा पूरा सुना पाएंगे। खूबसूरत चांद आसमान में पूरा नजर आ रहा था और तैयार था कि रात में जंगल को अपनी किरणों से रोशन करें। बच्चे अब सोच रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए कि अपनी कहानी को पूरा सुना पाएं। अधूरी कहानी। इस तरह के और क्लिप्स के लिए बशारत क्लासेस को YouTube और Instagram पर फॉलो कीजिए।